آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ایمان اور یقین کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اس معجزے کی جب اللہ کے حکم سے ایک بھپرا ہوا سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ ذرا ایک منظر سوچئے، آگے گہرا اذاں سمندر ہے اور پیچھے موت بن کر ایک پوری فوج آ رہی ہے۔ جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو امید کی کرن کہاں سے ملتی ہے؟ اسی سوال کا جواب اس کہانی میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ظلم سے نجات پانے کی کوشش سے۔ ایک طرف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر کے ظالم فرعون کی غلامی سے نکال کر لے جا رہے تھے۔ فرعون جو خود کو خدا کہلاتا تھا، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اب جیسے ہی فرعون کو ان کے نکلنے کا پتہ چلا، وہ تو آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری بہت بڑی فوج اکٹھی کی اور ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان سب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ سفر جاری تھا، لیکن پھر وہ ایک ایسے مقام پر آ پہنچے جہاں ان کا سب سے بڑا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے سامنے ایک ایسی صورتحال تھی جو بالکل ناممکن لگ رہی تھی۔ آگے ریڈ سی کی اونچی اونچی لہریں تھیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ دونوں طرف سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر تو بنی اسرائیل کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کا صبر ٹوٹنے لگا، وہ خوف سے چیخ اٹھے، اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے۔ انہیں لگا کہ ان کا سفر اور ان کی زندگی دونوں اب ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس مایوسی اور خوف کے اندھیرے میں ایک آواز ایسی تھی جو ایمان کی روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ اپنی قوم کے خوف کے بالکل الٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے سکون اور اطمینان سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ توکل کی انتہا تھی، اللہ پر مکمل پورا بھروسہ۔ اور جب بندے کا یقین اس قدر مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور پھر وہ ہوا جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا دیکھیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ انہوں نے فوراً اس حکم پر عمل کیا، اور جیسے ہی لاٹھی پانی سے ٹکرائی، وہ پورا کا پورا سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور درمیان میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اس خشک راستے پر چلتے ہوئے بالکل سلامتی کے ساتھ سمندر کے پار پہنچ گئے۔ جس سمندر کو وہ اپنی موت سمجھ رہے تھے، اللہ نے اسی کو ان کے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب باری تھی اس شخص کے انجام کی جس نے خود کو رب مان لیا تھا۔ اپنے غرور میں اندھا فرعون اس معجزے کو دیکھ کر بھی سبق نہ لے سکا۔ وہ اور اس کی پوری فوج اسی خشک راستے پر ان کے پیچھے ہو لی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ انہیں جا پکڑیں گے۔ مگر جیسے ہی فرعون کا آخری سپاہی بھی سمندر کے بیچ میں داخل ہوا، اللہ کا حکم ہوا اور پانی واپس مل گیا۔ ایک ہی پل میں فرعون اور اس کی پوری فوج اسی سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گئیں۔ تو اس عظیم واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کہانی میں ہم نے ان 3 چیزوں کی طاقت کو دیکھا ہے: صبر جب حالات انتہائی مشکل ہوں، یقین کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور توکل یعنی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، بالکل ویسے ہی جیسا حضرت موسیٰ نے کیا۔ سبق یہ ہے کہ ہماری مشکل چاہے سمندر جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ بڑی ہے۔ وہ چاہے تو سمندر میں بھی راستے بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پر سچا اور مضبوط یقین ہی ہر بند راستے کو کھولنے کی چابی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔